مسلمانوں کی تاریخ میں ناظرین ایک ایسا مرد مجاہد بھی آیا ہے جس نے اپنے 20 سالہ دور حکومت میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور متحدہ یورپ کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے جو عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ مشہور فاتحین میں سے ایک ہیں۔ شروع میں صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد آپ کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی دوران آپ نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد آپ تخت حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے سالہ سال تک صلیبیوں سے معرکہ آرائی کی۔ ناظرین، آخر وہ معرکہ آ گیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور اس جنگ نے فلسطین میں مسیح سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور فلسطین کے بادشاہ اور اس کے بھائی روجنالڈ کے ساتھ بڑے بڑے شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑائی کے میدان میں اپنا خیمہ نصب کیا اور حکم دیا قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ اور اس کا بھائی دونوں خیمے میں لائے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر پانی کا کٹورا دیا۔ پھر سلطان کھڑا ہو کر بادشاہ کے بھائی روجنالڈ کے سامنے آیا۔ سلطان نے کہا، میں نے تمہیں قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی، ایک اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا اور دوسری دفعہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے مسلمان حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب حاجیوں نے رحم کی اپیل کی تو نے گستاخانہ لہجے میں کہا، اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو تمہیں رہائی دلائیں۔ نعوذ باللہ۔ سلطان نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا۔ بادشاہ قتل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور سمجھنے لگا اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ یہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی جو آج اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ناظرین، ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ اس طرح بیت المقدس پر 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور پورے فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ مسلمانوں نے فتح کے بعد وہ ظلم نہیں کیے جو عیسائیوں نے فلسطین پر قبضے کے وقت کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ کا سلوک غیر مسلموں سے بھی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق رہا۔ آپ نے ایک مثالی حکومت کی اور انتہائی سادہ زندگی گزاری، کبھی ریشمی کپڑا نہیں پہنا اور ایک سادہ سے مکان میں رہتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو شام کے شہر دمشق کی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا اور بیت المقدس پر 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ناظرین
امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے سازش کے ذریعے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کر دی اور اس طرح بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر بعد میں یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر اعلان کر دیا گیا، جو کہ نہ فلسطین کے علاقے میں آتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کے علاقے میں ہے۔